بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں چل رہی ہیں اور آج ہم تیسرے روزے کے حوالے سے ایک اہم موضوع پر بات کریں گے اور وہ ہے تقوی اور چھپے ہوئے گناہوں سے نجات۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ روزے کا اصل مقصد کیا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف صاف بتا دیا ہے کہ روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے، روزہ تقوی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور تقوی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایسا دل بن جانا جو ہر وقت یہ احساس رکھے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یعنی اکیلے بھی ہوں تو بھی گناہوں سے جس قدر ممکن ہو سکے بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ آج کل کا دور ایسا ہے کہ اکیلے میں بھی گناہوں کا اندیشہ رہتا ہے۔ موبائل، خاص طور پر موبائل پر مطلب ایسی ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں جن کو دیکھنا گناہ میں شامل ہوتا ہے۔ چھپ کر گناہ نہ کریں، اصل تقوی یہی ہے۔ انسان لوگوں سے نہیں، اللہ سے ڈرے، اللہ سے شرمائے، جو اس کے پردے رکھ سکتا ہے۔ جیسا کہ حضرت علی فرماتے ہیں تقوی یہ نہیں ہے کہ تمہارے کپڑے صاف ہوں، بلکہ تقوی یہ ہے کہ تمہارا دل گناہوں سے صاف ہو۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، سب سے خطرناک گناہ وہ ہیں جو چھپے ہوئے ہوتے ہیں، جو لوگوں پر ظاہر نہیں ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ بعض گناہ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہم لوگوں کے سامنے نہیں کرتے، اکیلے میں کرتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ چھپے ہوئے گناہ سب سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ تو جیسا کہ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ آج کے دور میں یہ چھپے ہوئے گناہ زیادہ تر کہاں ہوتے ہیں؟ موبائل فون میں، انٹرنیٹ پر، سوشل میڈیا پر۔ کیونکہ ہمارا موبائل ہوتا ہے، ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے تو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہوتا، کمرے کے اندر ہوں تو کمرہ بند ہوتا ہے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم یہ بات یاد رکھیں کہ چلے کوئی نہیں دیکھ رہا، دنیا میں سے کوئی بھی، دنیا کے لوگ ہمیں نہیں دیکھ رہے، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ یہ قرآن پاک کی سورہ العلق کی 14ویں آیت ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ پھر ہمیں روزہ کیا سکھاتا ہے؟ سوچیں ذرا کہ پانی سامنے رکھا ہے، کھانے پینے کا سامان موجود ہوتا ہے گھر میں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہوتا، لیکن پھر بھی ہم نہ پانی پیتے ہیں، نہ کوئی کھانا وغیرہ کھاتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے اور ہمیں یقین ہوتا ہے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور دیکھ رہا ہے۔ لیکن اگر یہی احساس ہمیں رمضان کے بعد بھی آ جائے تو سچی بات یہ ہے کہ انسان گناہ گار سے گناہ گار انسان بھی ولی بن جاتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے جھوٹ بولنا اور برے کام کرنا نہیں چھوڑے، یعنی کہ رمضان میں، تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی روزہ صرف کھانے سے نہیں رکنا بلکہ گناہوں سے رکنا اصل روزہ ہے۔ اور یہ چھپے ہوئے گناہ انسان کی زندگی برباد کر دیتے ہیں۔
دل بے چین رہتا ہے، عبادت میں مزہ نہیں آتا، دعائیں قبول نہیں ہوتی، رزق میں برکت ختم ہو جاتی ہے، ہر قسم کی تنگی زندگی میں شامل ہو جاتی ہے، گناہوں کے کرنے کی عادت بڑھ جاتی ہے، اور سب سے بڑا نقصان کہ قیامت کے دن یہ نیکیاں ضائع ہو سکتی ہیں، جو ہم نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں وہ ضائع ہو جائیں گی۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ کچھ لوگ قیامت کے دن پہاڑوں جتنی نیکیاں لے کے آئیں گے، مطلب ان کے پاس نیکیوں کا ایک بہت بڑا انبار ہوگا، لیکن اللہ انہیں ریزہ ریزہ کر دے گا۔ تو صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کیوں ایسا کیوں ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ اکیلے میں اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، یعنی مطلب یہ ہے کہ چھپے ہوئے گناہ کرتے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ان چھپے ہوئے گناہوں سے کیسے بچیں؟ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم تنہائی میں بھی اللہ کو یاد کریں، اکیلے ہوں تو استغفار پڑھیں، جیسے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یا استغفر اللہ واتوب الیہ۔ موبائل کو پاکیزہ رکھیں، جو چیز اللہ کو ناراض کرے اس کو چھوڑ دیں، سچی توبہ کریں، اور خاص طور پہ موبائل میں ایسی چیزیں نہ رکھیں جو بعد میں لوگ دیکھیں تو وہ توبہ کریں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، بس ایک دفعہ آپ سچے دل سے توبہ کر لیں تو اللہ رب العزت آپ کے تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ تو گناہوں سے بچنے کے لیے اور عبادات کے لیے، اپنی نیکیوں میں اضافے کے لیے میں آپ کو کچھ عبادات بتاتی ہوں جو آپ اس رمضان میں کر سکتے ہیں تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر سکیں۔ فجر کی نماز کے بعد آپ نے یہ والی دعا آپ کے سامنے چل رہی ہے جو اسکرین پہ، یہ آپ نے 7 دفعہ پڑھنی ہے۔ پھر ظہر کی نماز کے بعد آپ نے 21 دفعہ اس کو پڑھنا ہے۔ آپ ان کے اسکرین شاٹ لے لیں اور پھر ہر نماز کے بعد ایک وظیفہ کر لیں۔ اس کے بعد عصر کے بعد آپ 3 مرتبہ یہ والی دعا پڑھیں۔ آپ ان تمام دعاؤں کے اسکرین شاٹ لے کے رکھ لیں اور ہر نماز کے بعد ایک ایک وظیفہ کرتے جائیں، اور اپنی نیکیوں کے اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کرتے جائیں۔ مغرب کے بعد آپ 21 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا یہ بابرکت نام پڑھ سکتے ہیں، اور جب آپ سونے کے لیے لیٹیں تو پھر آپ بغیر کسی کاؤنٹر کے، کسی تسبیح کے، جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں یہ دعا پڑھتے ہوئے سو جائیں۔ اس کے علاوہ ایک نیچے اور بھی دعا دی گئی ہے کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں تجھ سے اس طرح ڈروں جیسے میں تجھے دیکھ رہا ہوں۔ تو رمضان صرف 30 دن کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی بدلنے کا مہینہ ہے، اور اگر ہم اس رمضان میں چھپے ہوئے گناہ چھوڑ دیتے ہیں تو سمجھیں ایک تو ہماری آخرت ہماری کامیابی کی بن جائے گی، اور دوسرے ہمارا روزہ بھی، یہ سمجھ لیں کہ ہمارا روزہ بھی قبول ہو گیا۔ اصل کامیابی وہ نہیں جو پورا قرآن ختم کرے، بلکہ اصل کامیابی وہ ہے جو اپنے گناہوں کو ختم کر سکے۔ چلیں آئیں آپ عہد کرتے ہیں کہ ہم کوشش کریں گے کہ اکیلے میں بھی گناہ نہ کریں، موبائل کو پاک صاف رکھیں، اور ہمارے مرنے کے بعد جب ہمارے موبائلوں کو کھولا جائے تو وہ گناہوں سے پاک ہوں، اللہ کو ہمیشہ ناظر سمجھیں کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جب بندہ چھپ کر گناہ کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اللہ اسے چھپ کر عزت دے دیتا ہے۔ اینڈ پہ ایک دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، ہمارے ظاہر اور باطن کو پاک فرما، ہمیں تقوی، حقیقی تقوی عطا فرما کہ ہم حقیقت میں آپ سے ڈریں، ہمیں چھپے ہوئے اور کھلے ہر قسم کے گناہوں سے بچا، اور ہمیں رمضان کی برکتوں سے محروم نہ کرنا، اور ہمارے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کرنا۔ آمین یا رب العالمین۔ آپ سے میری سب لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو
میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک اور کامنٹ کر دیں اور شیئر بھی کر دیں، اور میرے چینل کو وزٹ کر کے مزید معلومات حاصل کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔